السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک ایسے شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ شہر ہے کربلا، ایک مقدس سرزمین جہاں ایک عظیم قربانی کی کہانی لکھی گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت امام حسین نے حق اور سچائی کے لیے اپنی جان، اپنے خاندان، اپنے ساتھیوں کی قربانی وہ دی۔ یہاں پہ ہم جانیں گے کہ کربلا کہاں واقع ہے، یہاں کیا ہوا تھا، آج یہ شہر کیسا دکھتا ہے اور محرم میں اس شہر کے مناظر کیسے ہوتے ہیں۔ تو آئیے بغیر وہ ٹائم ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں اپنے شاندار سفر کی طرف۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کربلا عراق کا ایک مشہور اور مقدس شہر ہے جو ملک کے درمیانی علاقے میں واقع ہے۔ یہ دارالحکومت بغداد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں موجود ہے۔ کربلا کا کل رقبہ تقریباً 50 مربع کلومیٹر کے قریب ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے۔ تو زیادہ تر وہ مسلم ہیں۔ اس شہر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے مزار واقع ہیں جن کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں۔ اس شہر میں بازار، ہوٹل، مساجد اور دیگر جدید سہولیات بھی موجود ہیں، لیکن اس کی اصل پہچان اس کی روحانی اور تاریخی اہمیت سے جو کہ کربلا اسلام کی تاریخ کا سب سے افسوسناک اور سبق آموز واقعہ کربلا پیش آیا جو آج بھی وہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس واقعے کی شرائط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جب خلافت کا نظام کمزور ہونا شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ تھے، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مہینے خلافت پائی تھی، لیکن بعد میں امت کی بھلائی کے لیے صلح کر کے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، لیکن انہوں نے کبھی بھی ظالم حکومت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا یزید خلافت پر بیٹھ گیا۔ یزید کا کردار، اس کی سوچ اور اس کی حکومت کا طریقہ کار اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا۔ اس نے تمام اسلامی علاقوں کے گورنروں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے بیعت وفاداری کا حلف لیں۔ مدینہ کے گورنر نورید بن عتبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید جیسے شخص کی بیعت کرنا اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کچھ وقت قیام کیا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یزید کے لوگ مکہ میں بھی ان پر حملہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے مکہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے۔ انہوں نے بلایا کہ وہ آ کر ان کی رہنمائی کریں، کیوں نہ کہ وہ یزید کے ظلم سے تنگ آ چکا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور لوگوں نے ان کا وحشیانہ استقبال کیا۔ ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی، لیکن جب یزید کو اس کی خبر ملی تو اس نے کوفے کا گورنر تبدیل کر کے عتبہ بن زیاد کو بھیجا۔ اس ظالم حکمران نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ہی انہیں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی۔ کچھ لوگوں نے انہیں واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن امام حسین نے فرمایا کہ میرا مقصد فتح نہیں بلکہ اللہ کی گواہی ہے۔ چند دن کے سفر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ یزید کی فوج نے ان کا راستہ روک دیا اور حکم دیا کہ یا تو بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ امام حسین کے قافلے میں تقریباً 72 افراد تھے، جن میں ان کے بچے
خواتین اور کچھ وفادار ساتھی شامل تھے۔ یزید کی طرف سے لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار یزید فوج کو سمجھایا، ان کو دلائل دیے، امن کی دعوت دی، لیکن وہ ظلم کرتے رہے تھے۔ 7 محرم کو یزید فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ نہ صرف بچوں بلکہ عورتوں اور بیماروں کو بھی پانی تک رسائی سے روک دیا۔ صحرا اور ان کے ساتھ ہی انہیں صبر کیا اور اللہ پر توکل رکھا۔ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کو جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے باری باری میدان میں جا کر جنگ کی اور شہید ہوتے حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس، حضرت حبیب اللہ بظاہر جنون اور کئی دوسرے باوفا ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں علمدار کہا جاتا ہے، انہوں نے نہر فرات سے پانی لانے کی کوشش کی مگر وہ بھی شہید ہوئے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں آئے، ان پر ہر طرف سے حملے کیے گئے، وہ شدید زخمی ہو گئے مگر پھر بھی آخری لمحے تک اذان حق بلند کرتے رہے۔ بالآخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ یزید فوج نے ظلم کی حد کر دی، لاشوں کو گھوڑوں سے روند ڈالا، خیموں کو آگ لگا دی، خواتین اور بچوں کو قید کر کے کوفہ اور شام لے گئے۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں حق کا پیغام اتنی جرات سے پیش کیا کہ یزید کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تو ویورز، کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا مگر اس کا پیغام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے قربانی دینا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بتایا کہ طاقتور ہونا اہم نہیں بلکہ سچ پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج بھی کروڑوں لوگ کربلا جاتے ہیں، وہاں پر زیارت کرتے ہیں، روتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ کبھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ تو ویورز، محرم کے شروع ہوتے ہی دنیا بھر سے کروڑوں لوگ کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور وہاں موجود ان کی زیارتوں کا دورہ کرتے ہیں۔ کربلا کی زیارت کا آغاز روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، تو جو تمام عاشقان اہل بیت کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مزار نہ صرف ظاہری طور پر خوبصورت اور عظیم الشان ہے، بھائی طور پر دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا مقام ہے۔ یہاں ہر وقت لاکھوں لوگ موجود ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں سے عشق حسین میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ زائرین پہلے روضے کے باہر وضو کرتے ہیں، دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں اور دل کی گہرائی سے دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد زائرین حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت حبیب بن ابی ظاہر اور حضرت مسلم بن عقیل اور دیگر شہداء کی قبروں پر بھی جاتے ہیں۔ کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا مزار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہے اور زائرین دونوں مزاروں پر حاضری دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت عباس کی بہادری، وفاداری، اپنے بھائی امام حسین کے لیے قربانی کا تذکرہ ہر سائر کی زبان پر ہوتا ہے۔ یہاں بھی سلام، نفل اور دعا کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم مقام تل زینبیہ ہے جو ایک چھوٹی سی اونچی جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ بی بی زینب اسی جگہ کھڑی ہو کر پورا میدان کربلا دیکھ رہی تھی جہاں ان کے بھائی، بھتیجے اور خاندان کے افراد ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے۔ یہ مقام زائرین کو کربلا کے دکھوں کا گہرا احساس دلاتا ہے اور اگر لوگ یہاں آ کر خاموشی سے آنسو نہیں بہاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ خیام حسینی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ رکا ہوا تھا۔ یہاں خیموں کی نشاندہی کے لیے چھوٹے چھوٹے گنبد بنائے گئے ہیں اور ہر جگہ
हर जगह पर शहदा के मुकाम जो है ना वो शहदा के नाम लिखे गए हैं। यहाँ ज़ायरीन बच्चों और ख़वातीन की प्यास, तकलीफ़ और सब्र को याद करते हैं। इसी तरह मुकाम आला असगर भी एक ख़ास ज़ियारत है, जहाँ 6 माह के अली असगर को यजीद जुल्म का निशाना बनाया गया। ज़ायरीन इन जगहों पर जाकर बच्चों, माँओं, बहनों और बेटियों के गम को याद करते हैं और इनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। तो वीवर्स, करबला की ज़ियारत सिर्फ़ एक सफ़र में बल्कि रूह की बेदारी है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ़ आँखों से देखते नहीं बल्कि दिल से महसूस करने आते हैं। तो वीवर्स, करबला का सफ़र दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक ख़ास रूहानी अहमियत रखता है। लोग मुख्तलिफ़ मुल्कों से करबला जाने के लिए सफ़र करते हैं। कुछ लोग हवाई जहाज़ के ज़रिए बगदाद या नजफ़ तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ से बसों, वैगनों या टैक्सी के ज़रिए करबला आते हैं, जबकि कुछ ज़ायरीन पहले नजफ़ में हज़रत अली के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं और फिर वहाँ से करबला तक तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र पैदल, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं और रास्ते में लोगों के लिए खाने पीने, आराम और इलाज के लिए जगह जगह खैमे लगाए जाते हैं, जिन्हें मौक़िफ़ कहा जाता है। ये सब कुछ बगैर किसी कीमत के खालिस जज्बा खिदमत से किया जाता है। बाद लोग ज़मीनी रास्ते से ईरान जो है ना उसे इश्क़ हुसैनी के जज्बे से पाकिस्तान जो है ना वो नियत दीगर मुल्कों से भी आते हैं। कई दिनों का सफ़र करते हैं, लोग तय करते हैं और यही सफ़र इस सफ़र को ख़ास बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप का कभी इराक़ जाना हो तो करबला का विज़िट ज़रूर करें और करबला का दौरा करते हुए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों की इस्लाह की सरबुलंदी और कलमा हक़ बुलंद करने के लिए जो इन्होंने कोशिश की और जो है ना इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी, इन्हें ज़रूर याद करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे और इनके मिशन और इनके रास्ते को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो व्यूअर, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक रखिए आप अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।